ٹھیک ہے. اچھا ایک ہے اس کی تاریخ ہے غیر سودی بینکاری کا جو ہم نے سفر طے کیا ہے، جو غیر سودی بینکاری کا ہم نے جو سفر طے کیا ہے اس کو نزدیک کر دو، اس کو نزدیک کر دو. ایک تو یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ سود کی جو حرمت ہے وہ ایک حدیث اکثر سنائی جاتی ہے جو انسان کو ہلا دیتی ہے، الربا 70 جزء، کہ سود کے 70 درجے ہیں اور 70 اس کی اقسام ہے. ایسرها ان ينكح الرجل امه، اور سب سے ہلکا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے. ہلکا ترین جو گناہ ہے سود کا وہ اتنا زیادہ ہے. دوسری طرف حال یہ ہے کہ پوری دنیا، اب یہ حقیقت کو پہلے سمجھیے گا ذرا، حقیقت یہ ہے کہ دوسری طرف پوری دنیا کو اس یہودی ذہن کی پیداوار بینکنگ سسٹم میں جکڑا ہوا ہے. ایک حقیقت ہے. مقامی اعتبار سے نیشنل لیول کے اوپر دیکھ لیجئے، صوبائی لیول کے اوپر دیکھ لیجئے، عالمی اعتبار سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر دیکھ لیجئے، IMF کے لیول پر دیکھ لیجئے، ورلڈ بینک کے لیول پر دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں سود رائج ہے. حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ بھی ہے کہ یہ طے ہے کہ یہ جو پیچھے ساری تفصیل آئی یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بینکنگ سسٹم کیا ہے، سود ہے، ربا ہے، حرام ہے، یہ تو سمجھ آ گیا نا؟ اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، یہ بات ہی سمجھ آ گئی. اچھا جب یہ سمجھ آ گیا کہ حرام ہے تو دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اس سے نکلنا بھی ہے. ٹھیک ہے، اب نکلنا ہے، یہ بات توجہ کے ساتھ سنیے گا بھائی. اب آپ نے نکلنا ہے اس کو تو اس کے لیے متبادل ہونا چاہیے کوئی. اب آپ یہ چاہیں کہ ایک دن کے اندر آپ نکل کر 100% حلال اور پاک اور طیب نظام میں آ جائیں، ایسا ہو نہیں، کیونکہ یہ نظام میں جکڑا ہوا ہے. اب جو غیر سودی بینکاری ہے اس کا سب سے پہلا ہدف کیا ہے؟ سب سے پہلا کہ بینک ہوگا، بعد میں اس کی وہی حیثیت ہوگی جو دوسرے بینکوں کی ہوتی ہے. صرف اس کے اندر پہلا ہدف کیا ہے کہ اس کے اندر سے سود کو نکال دیا جائے. اب جو ہمارے پاس ساری گھڑیاں آپ کہتے ہیں میں تو اسلامک بینک میں فلانے جگہ پہ گیا وہاں پہ عورتیں بے پردہ، میں البرکہ میں گیا عورتیں بے پردہ بیٹھی، میں فلانی جگہ پہ گیا عورتیں بے پردہ ہیں. یہ کیسا اسلامک بینک ہے جس کے اندر عورتیں بے پردہ ہیں؟ بھائی اس وقت یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ اسلامک بینک جس کو کہا جا رہا ہے اس کے اندر کتنی چیزیں شریعت کے مطابق ہیں اور کتنی چیزیں شریعت کے مطابق نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی. اب ایک ہمارے بزرگ کہنے لگے کہ ہم نیچے گئے لاکر میں تو وہاں پہ خاتون لاکر کھولنے کے لیے گئی تو مرد اور عورت کی خلوت ہو گئی. مرد اور عورت کا تنہا میں ہونا جائز ہے ناجائز؟ ناجائز. ابھی ناجائز کام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو یہ کیسے اسلامک بینک ہوا؟ بھائی یہ بات نہیں ہو رہی اس وقت. تو جو موضوع چل رہا ہے، جو بات چل رہی ہے، آپ اس کو دیکھیں. بات نہیں آ رہی. اسی لیے ہم مفتی عبدالرحیم صاحب کے پاس گئے جامعۃ الرشید میں. تو مفتی عبدالرحیم صاحب نے اس وقت ہمارا جو دیگر وہ حضرات جو اسلامک بینکنگ کے قائل نہیں ہیں ان کا فتویٰ آیا تھا، بہت فضا مقدر تھی. وہ کہتے کہ جو کچھ بھی ہے اصل بات یہ ہے کہ سود نکلا ہے کہ نہیں نکلا. اب ہماری جو ساری بحث ہوگی غیر سودی بینکاری اور سودی بینکاری، میں نے اس لیے غیر سودی اسلامی نہیں کہا، میں نے لفظ اسلامی کی وجہ کون سے نے استعمال کیا، اور یہ لفظ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے استعمال فرمایا. بھی حضرت نے جواب لکھا اس کا نام حضرت نے غیر سودی بینکاری لکھا. تو اب آپ حضرات نے یہ دیکھنا ہے کہ جو غیر سودی بینکاری کے طریقے ہیں، اس کو فائنینسنگ کو عربی زبان میں تمویل کہتے ہیں. تمویل مال حاصل کرنے کا، یعنی فائنینس کرنے کا، مال حاصل کرنے کا، مال دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ سودی ہے کہ نہیں ہے. اچھا اب ایک اور یہ ہم نظام کی بات کریں، عملی طور پہ جو عملہ ہے وہ بینکوں سے اٹھ کے آیا، وہ شریعت کو نہیں جانتا، شریعت کو نہیں جانتا. وہ ہو سکتا ہے ڈنڈی مارے اور مارتا ڈنڈی، لیکن ہم اس کی بات نہیں کر رہے. عمل کتنا کرتا ہے کتنا نہیں کرتا نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کہ جو نظام دیا گیا ہے وہ سودی ہے یا غیر سودی ہے. ابھی یہ بات چل رہی ہے، اتنے سمجھ آ گئی نا، تمیز سمجھ آ گئی نا. اب ہم چلتے ہیں
اب میں سودی بینکاری کا تو بنیادی طور پہ اسٹرکچر کو سمجھا گیا تھا. میں سودی بینکاری کا اسٹرکچر پہلے دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کر دیتا ہوں. یہ بینک ہے, یہ آپ کے تھوڑا چھوٹا ہو جائے, بڑا کر دیں, ایسے کر دیں. یہ آپ کے ڈپازیٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کیا کر رہے ہیں, بینک کو لون دے رہے ہیں. بینک آگے کیا کر رہا ہے, یہ آپ کا بزنس یا کارپوریٹ سیکٹر ہے, بینک ان کو بھی کیا کر رہا ہے, لون دے رہا ہے. ان سے بینک کیا کر رہا ہے, انٹرسٹ, ٹھیک ہے نا, ربا, سود لے رہا ہے. مثال کے طور پہ 20% یہاں سے لے رہا ہے, اور در حقیقت ان کو پھر 10% ان کو انٹرسٹ دے رہا ہے. اس طریقے سے یہ بینک کا سیٹل کر رہا ہے. آئی بات سمجھ میں, ایسے ہی ہے نا. اب اگر یہی کام غیر سودی بینکاری کرے تو یہ کیا ہوگا, یہ بھی حرام ہوگا. بھائی آئی بات سمجھ میں, چوتھے والا مشکل کام تو نہیں ہے نا. یہ نہیں اٹھے گا تو کہیں میں لڑکوں گا, اس سے پہلے کہ میں لڑکوں بہتر ہے اس کو سیٹل کروں. بات نہیں, کیونکہ یہ سمجھے نا وہ جو وائٹ بورڈ تھا چھوٹا تھا, یہ بڑا ہو گیا, تو اس لیے وہ امکانات جو ہے نا, ہاں, ایک ہے لڑک پن, ایک ہے لڑک پن. لڑک پن ختم ہو جاتا ہے, لڑک پن نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھیں گے, بینک کے اندر ایک طرف سے قرضہ لے رہا ہے, ایک طرف سے قرضہ دے رہا ہے. اگر یہ کام, آپ یہ دوسرا نقطہ آپ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بینک جو اپنے ساتھ اسلامک لگائے, اللہ کا ولی لگائے, جو مرضی کے نام لگائے, اگر وہ یہ دو کام کرے, قرض لے کے آگے قرض دے گا تو کیا بن جائے گا, آگے نا. اچھا, اب آپ یہ لینا چاہیے قرض لیتا, قرض نہیں لیتا, پھر کیا کرتا ہے. اب یہ سوال آ رہا ہے کہ اگر یہ بینک یہ کام کر رہا ہے, یہ بینک یہ کام کر رہا ہے, تو دوسرا والا بینک وہ کیا کر رہا ہے, یہ سودی بینک ہے, یہ آپ کا مثال کے طور پہ غیر بڑا ہو جائے, تھوڑا چھوٹا کرو. یہ ایک مثال کے طور پہ ہم اب اسلامک بینک کی نام لے رہے ہیں, ورنہ مراد نان انٹرسٹ بینک, آسانی کے لیے میں اسلامک بینک کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ اس کے ڈپازیٹر ہیں, یہ اس کے ڈپازیٹر ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ اس کے ڈپازیٹر جو پیسہ دے رہے ہیں, بات سمجھا نہیں آگے. ایک ڈپازیٹر وہ ہے جو جس کو لون دے رہا ہے, آپ کے ہاتھ دیکھا نا پڑ گیا. ایک ڈپازٹ کیا کر رہا ہے, یہ کون سا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ. کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جو پیسہ ہے وہ کیا ہے, قرض ہے. اسی لیے ادھر کیا ہے, زیرو. ریٹرن کیا ہے, زیرو. کیونکہ آپ کے پیچھے بات یہ تھی کہ اگر قرض کے اوپر کوئی بھی پروفٹ آئے گا تو کیا ہوگا, حدیث سنائی تھی. حدیث کو الفاظ یاد رکھیے گا, کل قرض جر منفعتا جر نفعا فهو ربا, کہ جرت منفعته فهو ربا. جو بھی قرض وہ نفع کو کھینچ کر لے کر آئے گا وہ کیا ہوگا, سود ہوگا, ربا ہوگا, حرام ہوگا. بات جائے گی یہ, ٹھیک ہے. تو ایک ڈپازیٹر وہ ہے جو چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے پیسے سے اسلامک بینک جو بھی کرے اس کو کیا دے گا, زیرو. زیرو کا مطلب دوسرا کیا, تسلی. تسلی دے گا, تو تسلی رکھو, ٹھیک ہے. پیسے ہیں مل جائیں گے واپس, اس کے پاس تسلی ہے. اچھا, دوسرا ڈپازیٹر ہے, کہتا نہیں مجھے تو پیسے چاہیے. ابھی ہم ڈپازیٹر سائڈ کے اوپر چل رہے ہیں, وہ یہاں بینک کو پیسے دے رہا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے. یہ جو بندہ ہے ڈپازیٹر سائڈ کے اوپر, یہ جو چاہتا ہے کہ مجھے نفع ملے, پیسہ ملے, اس کی کیا حیثیت ہے. تو ابھی حیثیت کو دیکھو, انویسٹمنٹ. لیکن اس کو بنیادی طور پہ آپ کہتے ہیں مضاربہ. اب یہ دود ہے کہ غود ہے, یہ ہمارے قاری صاحب حل کریں گے مسئلے کو. میں تو آج تک نہیں ہوا اس مسئلے,
ضاد اور ضاد کا مسئلہ اچھے سے نہیں آنی ہو سکوں سے. ٹھیک ہے. مضاربہ ترالی مضاربہ ہے. مضاربہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ بتا دو. اسی ساری سی ہندی کی چندی بات کا تنگڑ بنے گا. ٹھیک ہے نا. وہ مضاربہ کہتے ہیں میرے پاس پیسہ ہے لیکن میرے پاس کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں پیسہ دے سکتا ہوں، کاروبار نہیں کر سکتا. ابو سر ماشاءاللہ سے اس کے پاس ہنر ہے، فن ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ مال بازار سے خرید کر مال بیچ کے نفع کمانے کا ہو جانتا ہے. اعظم کلاتھ مارکیٹ سے کہاں سے کون سا مال اٹھانا ہے اس کو پتا ہے، اور کہاں لا کے انارکلی میں بیچنا ہے، لبرٹی مارکیٹ میں بیچنا ہے، کہاں بیچنا ہے اس کو پتا ہے. اس کے پاس ہنر ہے، میرے پاس مال ہے. ٹھیک ہے نا. میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں کہ پیسے میں دیتا ہوں، محنت تم کرو. میرا پیسہ محنت ایک کا پیسہ ایک کی محنت. تو دونوں آپس میں محنت اور مال کو جب اکٹھا کرتے ہیں اس کا نام مضاربہ ہے. اس کی اپنی شرائط ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالی پڑھ لیں گے. موٹی بات سمجھائیے. تو بنیادی طور پہ یہ کیا ہے؟ یہ سرمایہ کاری ہے. مضاربہ سرمایہ کاری ہے، انویسٹمنٹ ہے. اور اس کا بنیادی مطلب کیا ہوا کہ مضاربہ کے اندر کیپٹل آپ کا ایٹ رسک ہے. نہیں نا سمجھ میں؟ بینک اگر ڈوب گیا، BCCI نام سنا نہیں سنا؟ نہیں سنا آپ نے. آغا حضرت عابدی کا سنا نا؟ نہیں سنا. آپ نے تو سنا ہوگا. سنا نا؟ BCCI مسلمانوں کا واحد بینک تھا جو انٹرنیشنل لیول کا تھا. یہودیوں نے چال کرا کے اس کو بند کر دیا، بیٹھ گیا. BCCI لکویڈیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. جس دن اسلامک بینک بیٹھ گیا اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ تسلی ہے. اس کے پاس تسلی نہیں ہے بھائی. اس کے پیسے بیٹھ گیا تو گیا. تو مضاربہ اور اس کی انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جب کہتا ہے کہ میں نے سیونگ میں پیسہ ڈالنا ہے تو گویا کہ وہ اس بات پر سائن کر رہا ہے کہ اگر بینک کا پیسہ ڈوب گیا تو میں ایک پیسہ نہیں لوں گا، جھاڑتا ہوا واپس آ جاؤں گا. ہاتھ جھاڑتے ہوئے خالی ہاتھ، بالکل ایسے جیب خالی، بینک کی کوئی لائبلٹی نہیں ہوگی. ہے نا سمجھ میں؟ یہ ادھر فرق سمجھ آ نہیں آیا؟ کیا کر لیا؟ اصل بات یہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کہیں پروفٹ اینڈ لاس ہے. سوال یہ ہے یہاں اور یہاں ایک فرق دیکھیے گا کہ اس بینکوں نے یہ رسک فری رکھا تھا. نیچر آف کانٹریکٹ چینج ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ آپ کا پروفٹ اینڈ لاس ہے، میں آپ کو پروفٹ دوں گا، سود نہیں دوں گا. سوال یہ ہے کانٹریکٹ کی ٹرانزیکشن کی نیچر کو چینج کیا نہیں کیا آپ نے؟ وہ تو وہی ہے. بھائی نہ سمجھ آپ کو یہ کوئی بھائی ابھی تو آپ اگریمنٹ کا ہے کہ جو انیشل کا ڈپازیٹر ہے وہ اس کو تسلی دے رہا ہے بیسک اگریمنٹ میں. جو دوسرا ہمارا نان انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ اسلامک بینک جس کو کہہ رہے ہیں اس میں جو اگریمنٹ ہے وہ تسلی والا نہیں ہے. وہ شروع سے اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تسلی میں وہ بھی تم بیس کرو. تسلی وہ کریں گے، تسلی کو کاٹ دیتا ہے. وہ تسلی آپ کو مس یوز کریں گے، مطلب مذاق کے طور پر ڈالا تھا. تسلی یہاں پر شیورٹی ہے، لفظ شیورٹی ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو کانٹریکٹ بینک ڈوب گیا، مر گیا، کھپ گیا، پھر بھی یہ تمہارا پرنسپل اماؤنٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے میرے پیسے واپس چاہیے. یہاں پہ ڈوب گیا، یہ رسک ٹرانسفر ہوگا. اب آپ فرق آ رہا نہیں آ رہا؟ اچھا اب بینک یہ رسک لیتا ہے، آگے بھی رسک لیتا ہے، وہ بڑا کریٹیکل ہے اس چیز کا. مجھے ایک بینکر سے بتایا تھا کہ جو اوپر سچویشن ہے اس میں بھی اب یہی ہوگا کہ بینک ڈوب گیا تو پیسے ڈوب جائیں گے اس کے. میں اس کو آپ کو ایک اور مثال سے اس سے سمجھاتا ہوں. ایک بینک ہے، اس کی ٹوٹل اکویٹی مثال کے طور پہ 10 کروڑ ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل 10 کروڑ ہے اس کی. ٹھیک ہے، یہ اس کو لاس ہوا اور یہ 5 کروڑ پر آ گیا.
डिपॉजिटर ने मिसाल के तौर पर एक डिपॉजिटर ने 10 लाख रुपए जो भी है 10 लाख रुपए जमा कराए थे। अब बैंक के पास 10 लाख रुपए पे करने के लिए है, तो इसका जो मुतालबा है 5 करोड़ में से 10 लाख का है 5 लाख का है? एक कॉमन हल की बात है। यहाँ पे अगर 10 करोड़ से 5 करोड़ रहेगा तो उसका भी क्या होगा? फर्क है यार। वो असल में उनका बात नहीं है, ये भी लम्स में सवाल हुआ मुझसे। अल्लाह ताला ने उसी वो सवाल पहले दफा सवाल हुआ, मैंने कहा अल्लाह आसान फरमा दे, ठीक है ना, और वो गैबी मदद आई ऊपर से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यही सवाल हुआ कि बैंक एक डिस्क्लेमर डालता है, जब भी आप अकाउंट खोलोगे ना, कन्वेंशनल बैंक के अंदर भी, सूदी बैंक के अंदर भी, जब भी आप अकाउंट खोलेंगे बैंक एक डिस्क्लेमर देता है। बैंक डिस्क्लेमर ये देता है कि अगर ये बैंक लिक्विडेट हो गया और हमारे पास एसेट्स नहीं हुए तो हम पे नहीं करेंगे, ये डिस्क्लेमर देता है। अब इस डिस्क्लेमर में इसमें जमीन आसमान का फर्क है, वो यही फर्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ। असल बात ये है कि ये जो बैंक है ना, ये प्राइवेट लिमिटेड है, और प्राइवेट लिमिटेड का मतलब ये है कि उसकी जिम्मेदारी उन एसेट्स तक होगी जो एसेट्स बैंक के नाम पर हैं। अगर वो खत्म हो गया तो उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टर्स पर मुंतकिल नहीं होगी। ये प्राइवेट लिमिटेड का कॉन्सेप्ट है, इसलिए वो डिस्क्लेमर डालता है। ये मतलब नहीं है कि इक्विटी के कम होने ना होने से जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे भी कम ज्यादा होते रहेंगे। अब आई सही है, यहाँ पर ये मसला है, यहाँ पर यह मसला है कि बैंक का सरमाया 10 करोड़ की बजाय, 10 करोड़ तो बहुत कम बता रहा हूँ, वैसे तो अरबों में बात चलती है, 10 अरब 5 अरब की बात चल रही होती है, 10 अरब से उसका कम हो गया, नहीं हो समझे, अगला जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। बात आ रही है, ये बात समझ आ गई। ये हम बात कर रहे थे डिपॉजिटर साइड के ऊपर, डिपॉजिटर साइड के ऊपर, इतना समझ आ गई सर। डिपॉजिटर साइड के ऊपर जो बंदे पैसा जमा करा रहे हैं उनकी दो हैसियत है, या करंट अकाउंट में जमा करा रहा है तो उसका पैसा क्या है, उसका पैसा कर्ज है, ठीक है, और दूसरा आदमी जिसका जो पैसे सेविंग में जमा करा रहा है, जो नफा लेना चाहता है, उसका पैसा क्या है, मुज़ारबा है। मुज़ारबा इन्वेस्टमेंट का तरीका है जिसमें एक आदमी का पैसा एक आदमी की मेहनत है। जिस आदमी का पैसा है वो पैसा देकर मेहनत करने वाले पर के काम में अमल दखल नहीं करेगा, ये पहले से तय होता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर पैसा डूबेगा तो पैसे वाले का पैसा डूबेगा और मेहनत वाले की मेहनत डूबेगी, ठीक है। मैंने पैसा लगाया, इसने मेहनत लगाई, और नुकसान हुआ तो मेरे पैसे का नुकसान हुआ, मेरा पैसा कम हो गया, और इसका मेहनत का नुकसान हुआ तो इसको मेहनत में जो प्रॉफिट मिलना था प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बस आगे चले। वो ये नहीं कह सकता कि मेरी तो मेहनत की मेरे से देना पड़ेगा, किसी का सर मेहनत का जो कोई ऐसा नहीं हो सकता, वो कहेंगे मेरी इतनी मंथली है, कुछ भी नहीं होगा उसमें। ये बात क्लियर होगी। आगे चल। अच्छा, अब आगे इस्लामिक बैंक क्या कर रहा है? बात ये आ रही है, अगर इस्लामिक बैंक आगे लोन दे दे तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा। दूसरी बात, इस्लामिक बैंक कभी भी पैसा नहीं देगा आपको। अगर कोई इस्लामिक बैंक आपको पैसा देगा तो ये 2 नंबर काम होगा। आपको अगर पैसा देगा, मैं कह रहा हूं आपको, आपके अकाउंट में पैसा जमा कराए, उसकी सूरतें हो सकती हैं, बता रहा हूं मैं आपको। आपको पैसा नहीं देगा, आपके अकाउंट में उससे पैसा जमा करा दे, लेकिन आपको पैसा नहीं देगा। ये तो बस हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ख्याल है? आपको अकाउंट में देना, उसका एसेट मेंटेन हो रहा है, उसके अलावा अभी ऐसी बात समझिए, ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करनी चाहिए। बता दो, आसान है, कोई पहाड़ नहीं है। आम तौर पर देखो, मिसाल के तौर पे अब आप यहाँ पर जाएंगे तो वो ये बस पूछेगा, भाई आपके पैसा निकलवाएंगे, वापस करेंगे, आपके पास गिरवी रखवाने के लिए, रहन रखवाने के लिए, जिसको बैंकिंग की इस्तेमाल में कोलैटरल कहते हैं। मैं लेकर भागोगे तो नहीं ना, पैसा नहीं भागेंगे। क्या 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 गारंटी है तुम्हारे पास? जी मेरे घर के कागजात रख लो, कागजात रखा, वैल्यू करवाओ घर की। उनके बंदे होते हैं, जाके पूरी एवेल्युएशन करते हैं कि हाँ ये इस घर की इतनी कीमत है,
کتنی قیمت ہے یہ 2 کروڑ کا گھر ہے. ہاں 2 کروڑ کا گھر ہے, اس کو مثال کے طور پہ کروڑ کی 1.5 کروڑ کی ہم فائنانسنگ کر سکتے ہیں, اس کا اپروو ہو گیا, 1 کروڑ 1.5 کروڑ کا لون لے سکتا ہے. وہاں پہ تو یہ ہوگا. یہاں پہ کیا پابندی ہے؟ پہلی پابندی کیا ہے؟ پیسہ ادھر پیسہ دے گا نہیں دے گا؟ بھائی بول دو یا خدا کے بندو, سکوت توڑ دو, ٹھیک ہے نا, سکوت توڑنے بتا گیا. پیسہ نہیں دے گا تو کیا دے گا؟ اب یہ سوال ہے. دھوکہ بھی نہیں دے سکتا کہ اسلام میں کیا بھائی, ٹھیک ہے نہیں بات سمجھ میں. اب یہ بات اب آئے گا کہ اچھا جائے تم یہ بتاؤ تم جو پیسہ لوگے کرو گے کیا؟ کہتے فیکٹری چلاؤ گا. نہیں فیکٹری تو چلاؤ گے لیکن کروڑ روپے سے کیا کرنا چاہتے تم؟ کہتے ہیں میں نے اصل میں مشینیں لگانی ہیں, اضافی مشینیں میں لگاؤں گا. ایمبرائڈری کی چائنا سے 60 لاکھ روپے کی مشینیں آ رہی ہیں, وہ میں لگاؤں گا. ایسا سمجھتے کیا کروں گا؟ مشین لگاؤں گا. کہتے ہیں ہم تم کو پیسہ نہیں دیتے, ہم تم کیا کرتے ہیں؟ مشین خرید کر دیتے. آئی گا سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, ہم تم کو مثال کے طور پر 1 کروڑ کی مشین خرید کر دیں گے. مشین ہم خریدیں گے اور تم کو ہم یہ 1 کروڑ کی مشین 1.5 کروڑ کی بیچ دیں گے 5 سال کے پلان کے اوپر. بات سمجھ آ گیا؟ ادھر سے 1 کروڑ کی خریدی اور ادھر کیا کر دیا؟ 1.5 کروڑ کا نقد میں خریدی, یہ کیش پر خریدی اور یہ کریڈٹ پر بیچ دی, اور دونوں کا جو ڈفرنس ہے یہ آپ نے کر لیا. اس کو کہتے ہیں مرابحہ. اونر بینک ہوگا. ابھی سب تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ سے. دم پہ ہے بریانی, کیا ہو گیا؟ بریانی دم پہ ہے انشاءاللہ. ابھی یہ سوچا کرتے ہیں آپ مرابحہ, اتنی بات سمجھ آ گئی نا. یہ مرابحہ کرے گا بینک آپ سے. اس کا فائدہ کیا ہے, کیسے کرے گا وہ بتاتا ہوں بھی, لیکن فائدہ کیا ہے سب سے بڑا. اور زیادہ تر 70% 80% اسلامک بینک سے تو مرابحہ ہوتا ہے. لیکن مرابحہ کموڈیٹی بیس ہے. اتنی بات تو سمجھ آئے گی نا آپ کو. مرابحہ کس چیز میں ہوگا؟ کوئی چیز خریدے گا تو بیچے گا. اس لیے معلوم یہ ہوگا کہ سروس انڈسٹری کا تو مرابحہ نہیں ہو سکتا. یہ اوپر سے کیا ہے, آسان سی بات ہے. سروس انڈسٹری کے اندر اب ادھر بیچارہ بہت پریشان ہے. کیا بات ہے؟ جس طرح مثلا کہ وکالت وغیرہ کے لیے وہ سروس انڈسٹری میں نہیں آتی. کون سی چیز؟ گاڑی کی سروس کرتے ہیں, مشین جیسی ہوتی ہے, اٹھاتے ہیں اس کو, لفٹر جو ہوتا ہے اس کا قیمت لاتا ہوگا, وہ تو سروس انڈسٹری ہے نا. کیا گاڑی کا سروس کر رہے ہیں آپ؟ گاڑی کی سروس سے مرابحہ کر رہے ہیں یا گاڑی کے سروس لفٹر کے؟ ہاں لفٹر تو کموڈیٹی ہے نا. لیکن انڈسٹری مثلا وکیل کی وکالت سروس انڈسٹری کیا ہے؟ اسکول سروس انڈسٹری ہے, جہاں پہ کوئی چیز خریدتے نہیں ہے, جہاں پہ خدمات دی جا رہی ہیں, خدمات دی جا رہی ہیں, خدمات دی جا رہی ہیں, وہاں پہ مرابحہ نہیں ہو سکتا. وہ کہیں گے ہمیں سارے ٹیبلز چاہیے, ڈیسک چاہیے, کموڈیٹی ہے نا. کوالٹی. آئی نہیں بات سمجھ میں. بات اتنی ہی تھی. سروس کیونکہ آپ ایک آدمی کی نقد سروس لے کے ادھار پہ کیسے نہیں ہو سکتا نا. ایک کامن سینس کی بات ہے, اور یہ اتنی کامن سینس کی بات, اتنی کامن سینس کی بات یہ بینکرز کو نہیں پتا ہوتی. کسی میں آپ جس بینکر کی بات کر رہے تھے نا, اس سے پوچھو کہ مرابحہ سروس انڈسٹری میں کیوں نہیں ہو سکتا. اتنی کامن سینس کی بات کہ بینکرز کو بھی نہیں پتا ہوتی کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا. مرابحہ کے اندر جو شریعت آڈیٹر آتا ہے وہ آگے اس کو پکڑتا ہے, لگا دیتا ہے پینلٹی کہ نفع سارا کا سارا صدقہ کرو تم لوگ. کیوں نہیں پتا ہوتا ان لوگوں کو. سمپل بات ہے, سیدھی سی بات ہے کہ نہیں مرابحہ اس چیز کا ہوتا ہے جس کا بھی وجود ہے. خدمات کا کوئی خارج میں وجود نہیں ہے جس کو آپ ادھر سے اٹھا کے ادھر منتقل کر سکتے. نہیں ہو سکتا. ہاں اس کا جو نفع ہے صدقہ کرے گا, وہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر. جی بھائی انہوں نے تو کاغذات ہے نا, کاغذات کو دے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. یہ ایم او یو سائن ہوا, یہ سائن ہوا, یہ سائن ہوا, کاغذ پورا ڈیٹ ڈالو, فلانا کرو, فلانی ڈیٹ کر دیا. درمیان میں سبجیکٹ میٹر کیا تھا وہ توجہ ہی تھی, پتہ ہی نہیں چلا اس کو.
बराबर। वो अब आइएगा एक बात, 1 करोड़ 1.5 करोड़ में इतना अनरीजनेबल नहीं? असल अब ये थोड़ा सा आपने सब पिछले जो लेक्चर्स है ना वो मिस किए असल में। चलिए आप कंटिन्यू नहीं मैं उसको आंसर कर देता हूँ, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जा सकूंगा, आपको कर दूंगा। दो चीजों में फर्क कीजिएगा। एक ये है कि पैसे पर पैसा नहीं बना सकते आप, क्योंकि पैसे को शरीयत इटसेल्फ को कमोडिटी तस्वुर नहीं करती। जो पैसा है ये अपनी जात में कोई नफे वाली चीज नहीं है, इसको खर्च करेंगे तो नफा आएगा। तो जिस चीज का अपना कोई नफा नहीं है आप उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं ले सकते, ठीक है ना। इसलिए शरीयत ने कैश देकर उस पर इजाफी को मना किया। दरमियान में कमोडिटी है, तो अब कमोडिटी की जो अफादियत है उसकी अपनी जाती है, तो उसको अगर कैश पर नहीं तो 1 करोड़ का, क्रेडिट पर तब वो आदमी जो 1 करोड़ लगाएगा और 1 करोड़ की मशीन में लगाता तो उसके पास अपनी रॉ मटेरियल के पैसे खत्म हो जाते। वो 1 करोड़ अपने मशीन का बचाएगा और इस 1 करोड़ की मशीन से 5 साल में 5 करोड़ कमा चुका होगा, उसके लिए 50 लाख क्या है, बिल्कुल रीजनेबल है। आगे ना समझ आपको, ये असल में वजह है। ऊपर वो तफसील है, मैंने मोटी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दी, ठीक है ना जी। अच्छा अब आइएगा एक और मसला, प्रैक्टिकल मसला ये है। अब आप ये बताइएगा कि बैंक के पास मुराबाहा करने के लिए जाएंगे, ये आपको सवाल करना चाहिए था या आया होगा आप लोगों के ध्यान के अंदर। अब बैंक के पास जो मुराबाहा करने के लिए आएंगे तो भांत भांत के लोग आएंगे, कोई स्टील इंडस्ट्री का उठ के आ गया, कोई फौजी फर्टिलाइजर का उठकर आ गया, कोई कहीं का, कोई कपड़े का, कोई इसका। तो बैंक सारी मार्केट से चीजें जाके खरीदे और फिर यहाँ पे लाके बेचे। सलाम वालेकुम जी। बैंक वो सारी मार्केट से जाकर चीजें खरीदे और फिर जाकर उसकी ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त भी करे, और फिर बैंक ये इस बात का भी फैसला करे जो मतलूबा चीज थी वो मैंने खरीदी है, मतलूबा चीज ही खरीद रही है, तो बैंक का तो बेड़ा पार हो गया था। ये एक अमली तौर पे मसला है। क्या इसमें भी कोलेटरल होता है इस्लामिक में? वो कोलेटरल तो होगा इसमें। अब आप ये सवाल करेंगे कि कोलेटरल किस चीज के बदले में होता है क्या? तो यहाँ पर भी देखिए क्रेडिट जनरेट हो रहा है, दैन है ना। ये पीछे आप लोगों को याद होगा कि हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक है कर्ज, ये क्या था, कर्ज है, और यहाँ पर एक कमोडिटी के बदले में जो चीज अकाउंट्स पेबल जनरेट हो रहे हैं वो क्या है, ये दैन है। तो दैन के बदले में रहन हो सकता है, ठीक है ना। दैन के बदले में तो कोलैटरल बेसिकली रहन है ना, मॉर्गेज कह ले, कोलैटरल कह ले, रहन कह ले, गिरवी कह ले, वो तो अल्फाज अलग है, हकीकत तो एक है। वो कर सकते हैं आप, ठीक है ना। उसके बगैर तो ये भी नहीं चल सकता, इस्लामिक बैंक भी नहीं चल सकता, नहीं समझ। यहाँ दैन से मनफियत बैंक लेता है या नहीं लेता? नहीं वो तो बस कागजात होते हैं उसके पास, घर नहीं होते उसके पास। यानी वो गाड़ी या जो चीजें एसेट्स हैं उसके कागजात बैंक अपने पास ऐसे गारंटी का रखता है, लेकिन वो नहीं होता। वो लीगल डॉक्यूमेंट जो कुछ भी तैयार करेगा, लेकिन वो नहीं होता। वो लेकिन एसेट्स देख ही देगा, क्योंकि इसमें इतना है कि मेरा कवरेज हो सकती है। ऐसी बात है। एक दूसरा इसमें डेफिनेटली बैंक ओनर बन रहा है। अब जब उसको भेज रहे हैं तो उसको अपना एजेंट बना के भेज रहे हैं। जब एजेंट बना के ये चीज सारी डूब गई, एक्सीडेंट हो गया, वो बैंक के खाते पड़े। अभी ये अभी दम पे है ना, बस अभी अब दम पे हो गया। अब उतार के उसको प्लेट में डाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बस सब होने लगी इंशाअल्लाह। अब मैं ये कर रहा था, ये बात समझा लिया आपको, नहीं कह रहा था कि भाई चलो मिसाल के तौर पर हमने क्या ले रहे थे, किधर ये रहा 1 करोड़ का मशीनें लेनी है, मिसाल के तौर पर मशीन, एम्ब्रॉयडरी की मशीन लेनी है आपने। अब भाई ये मशीन जर्मनी से लेनी है आपने मिसाल के तौर पर, या चाइना से मंगवानी है। अब ये मशीन वही मशीन, क्योंकि बैंक को इस मशीन से कोई गर्ज नहीं है, मशीन जर्मनी की या चाइना की या कहीं भी आए वो चली जाए बस सेठ साहब के पास। यहाँ पे सेठ साहब है, सेठ साहब के कब्जे में चली जाए, इसका तो मसला इतना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब ये तवज्जो के साथ सुनिएगा जरा, तवज्जो है कि नहीं है? हाँ, तो अगला 15 मिनट में सारी गेम यहाँ पे होनी है अफसर में। अब यहाँ पर 2-3 मसले हैं। एक मसला तो मैंने बता दी, भाई मशीन लेनी कैसे है, बात समझ आ गई क्या? बैंक ने मशीन लेनी है, बैंक पैसा सेठ साहब को
नहीं दे सकता, ये मसला याद आ गया क्या? बैंक सेठ साहब को पैसा बैंक क्या देगा, लेकिन मशीन को लेगा कैसे, ये एक मसला तो ये आ गया। बैंक कैसे करेगा ये फैसला कि वही मशीन चाहिए जो सेठ साहब के लिए काबिल कबूल हो, कल को सेठ साहब के तेवर बदल कर मैं कहाँ जाऊंगा भाई। दूसरा मसला ये भी है, वही बात करते हम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबू आ गई ना खुशबू आने शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कर रहा हूँ, अब ये एक मसला तो ये है, ठीक है ना। दूसरा मसला ये है कि सेठ साहब से अभी जब तक कि मशीन इसने खरीदी नहीं है, सेठ साहब से मशीन के बेचने का सौदा नहीं हो सकता। क्या है यही बात? आप जब तक उस चीज को आपका कब्जा ना हो जाए, आप उस चीज को आगे बेच नहीं सकते। एक मसला है। कल को ये लेके आ गया, सेठ साहब ने कहा यार मेरा तो शॉर्ट सर्किट हुआ, फैक्ट्री जल गई, मैं क्या करूं। हाँ, तो सेठ साहब मुझे मशीन नहीं खरीदी, मैं क्या करूंगा भाई, ठीक है ना। बात समझ आ रही? ये मसला है, मशीन कैसे आए, ट्रांसपोर्टर कौन सा हो, और कस्टम क्लियरेंस कैसे हो, और कराची से लाहौर कौन सी ट्रांसपोर्टर से आए, और फिर बाद में बेचना है तो सेठ साहब जो है वो भाग ना जाए। सेठ साहब मशीन आ गई, भाग गए, ठीक है ना। बस समझिए नहीं, हमारी जान भी आपकी अदा ठहरी। अब तो मसला बनेगा इसके लिए बैंक के लिए, और करोड़ों रुपए का कारोबार चल रहा है। अब क्या करेगा बैंक? इसके लिए बैंक एक काम करता है जिसका नाम है MOU। MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या बना है भाई, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वादाए बै है, वादा ले लेगा। आपको याद है नहीं, एक है सौदा और एक है सौदे का वादा, याद नहीं बात? आप लोगों को पिछली पढ़ाई थी मैंने। एक है सौदा, एक है सौदे का वादा। इसके साथ वादे करेगा, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, ये वादा है तो भाई ये हम ऐसा करेंगे। तो आपस का एक रोड मैप तय कर लेता है, नक्शा, खाका, लायहा अमल तय कर लेता है कि ये चीज फलानी जगह से मंगवाई जाएगी, इतने की आएगी और बैंक की होगी, और यहाँ पहुंचने के बाद फिर तुम उसको इतने की खरीद लोगे। अभी खरीद लोगे, वो कहता हाँ मैं जब आएगी तो इतने की खरीद लूंगा, उसकी होगी। तो ये MOU की एक किसी दर्जे में लीगल स्टैंडिंग होती है, ठीक है। तो अब ये बैंक MOU साइन कर लेता है, वो एक लायहा अमल खाका तैयार हो गया, ठीक है ना, तैयार हो गया। अच्छा, इसके तहत अब वो एक और काम करता है जो हमारे मजहर भाई कर रहे थे। बैंक क्या करेगा? बैंक ये कहेगा सेठ साहब को अपना वकील बनाएगा। अब यहाँ पर पहले इस स्टेज के ऊपर सेठ साहब के साथ एजेंटशिप कायम होती है। एजेंटशिप जिसको हम शरई इस्तिलाह में वकाला कहते हैं। सेठ साहब क्या बन गए? वकील, बैंक के वकील बन गए। इसने बैंक ने अपनी तरफ से सेठ साहब को अथॉरिटी दी, और अब सेठ साहब मुख्तलिफ जगहों से कोटेशन लेके बैंक को करेंगे, हाँ भाई ये चीज मंगवानी है, ठीक है जी मंगवानी है, कितने पैसे हैं, ये चीज है, ट्रांसपोर्टर ये होगा, सारे काम सेठ साहब कर रहे होंगे। लेकिन क्रूशल काम किया है कि अगर जर्मनी से मशीन चढ़ी है, शिप पर चढ़ी है, असलन मशीन का मालिक इस वक्त कौन है? बैंक है। जहाज लुढ़क गया, बहरी जहाज, समंदरी तूफान आ गया, वो गिर गया, खब गया, मर गया, कस्टम पे पहुंचा, कस्टम वालों ने उसको ब्लॉक कर दिया, कस्टम वालों ने ऑब्जेक्शन डाल दिया, और कराची से चला, लाहौर पहुंचा, दरमियान में ट्रांसपोर्टर ट्रक उलट गया, सारा किसका है? और अमली तौर पर ये लॉसेस बैंक को होते हैं। ये फर्क है नहीं है? ये यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, ये है? मेरे भाइयों
اللہ کا شکر ادا کروں کہ یہاں تک، اور یہ وہ چیز ہے، پروسیس ہے جس کو اسٹیٹ بینک اس کو اکنالج کرتا ہے آج کہ ہاں اسلامک بینک کا یہ پروسیس ہونا چاہیے، اس پروسیس کے تحت اسلامک بینک چلے گا۔ اگر اس پروسیس کو اسٹیٹ بینک کہتا ہے کسی اسلامک بینک نے وائلیٹ کیا، اس کا اسلامک بینکنگ کا لائسنس کینسل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے علماء کرام کی محنت ہے پاکستان کے اندر۔ یا اسٹیٹ بینک یہ چیز یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ پروسیس ہے، اس پروسیس کے مطابق تو تم نے چلنا ہے۔ باتیں کرنا، بیٹھ کے نا باتیں کرنا اونچی اونچی بہت آسان کام ہوتا ہے۔ آپ اگر آپ حضرات کا کبھی بینک سے، ایک موبائل کر رہا ہوں، تو اگر آپ حضرات کا کبھی کسی بینکر سے تعلق ہو، بینکنگ والے سے تعلق ہو، سودی یہودیوں کی جو سودی ذہنیت ہے ان کو یہاں سے اٹھا کے یہاں تک لانا آسان کام نہیں ہے۔ ایون ریڈلی کراؤں صاحب، ایون ریڈلی، یہ وہ خاتون برٹش رپورٹر تھی جو طالبان کا جب چل رہا تھا، امریکہ کا حملہ چل رہا تھا، تو گرفتار ہو گئی تھی۔ طالبان نے اس کو گرفتار کر لیا، گرفتار میں جو کچھ بھی ہوا بہرحال اس کو چھوڑ دیا۔ طالبان نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ تم اسلام کے بارے میں پڑھنا، اس نے وعدہ کیا تھا، اس نے کہا جو پڑھوں گی پڑھ کے مسلمان ہوگی۔ بہرحال اس نے پھر خاصا کچھ ویسٹ کے پول کھولے اس نے۔ پھر ابھی اس نے پچھلے دنوں کچھ عرصے پہلے اس کی اسی چکر سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ شوق رکھتی تھی کہ میں اس شخصیت سے ملوں جس کے خلاف بڑے بڑے یہودی بینکر روزانہ زہر اگلتے ہیں۔ میں یہ سوچتی تھی کہ یار وہ شخصیت کیا ہوگی جس کے بارے میں پوری کی پوری یہودی دنیا جو ہے وہ تلبلائی ہوئی ہے کہ اس بندے نے کیا کام کیا۔ میں اسی لیے یاد کر رہا ہوں کہ یار یہ بہت بڑا ایک مقصد ہے جس میں اس بات کو سمجھے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہوتا ہے۔ اچھا اب آئی بات سمجھے، ایجنٹ شپ قائم ہو گئی یہ چیز۔ اچھا اب سیٹ مشین آ گئی، یہاں پر پہنچ گئی، یہاں پر پہنچنے تک کس کی تھی؟ اب دوبارہ جب یہ پہنچ گئی مشین گودام، یہ ایسی جگہ پہنچی جہاں پہ بینک کا ہی قبضہ چل رہا تھا۔ اب جب یہ کہ مشین پہنچ گئی، مشین پہنچنے کے بعد اب بینک نے کیا کیا، سیٹ صاحب کو آفر کیا اکارڈنگ ٹو ایم او یو میں جو لائحہ عمل نقشہ طے ہوا تھا کہ ہم یہ کریں گے، جو والے تھے ندی کے کنارے جائیں گے، بیٹھیں گے، نان کھائیں گے، یہ کریں گے، فلانا کریں گے، جو سارے ہم نے سبز باغ دکھائے تھے، اس کے مطابق ہم نے کیا، اس نے آفر کیا کہ اب یہ مشین تم خرید لو۔ کہتا میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ اسی لیے اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے جو شریعہ سٹینڈرڈز ہیں اس کے اندر یہ بات بھی طے ہے، یہ یقین بنانے کے لیے کسی ایسی چیز کا مرابحہ نہیں ہو سکتا جو سیٹ صاحب کے پاس پہلے سے موجود ہو۔ سٹینڈرڈ میں ہے یہ بات۔ اب بھائی اصل اس نے کیا کرنا ہے، کسی اور سے خرید کے اس کو بیچنا ہے، نہیں بات سمجھ میں۔ اگر وہ سیٹ صاحب سے ہی خرید کر سیٹ صاحب کو بیچ دے گا تو یہ کیا ہو جائے گا، اس کو اللہ کے نبی نے بیعینہ کہا ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، حیلہ ہے، صرف سود سے بچنے کے لیے ایک ڈمی ٹرانزیکشن کرنا، دھوکے والی ٹرانزیکشن کرنا۔ آپ کو سوال کرنا چاہتے بیچ میں رہ گیا؟ وہ میں نے یہ پوچھنا تھا اس کی پراپر چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں یہ جب اسٹیٹ بینک سے اپروو کروا کے اندر سے شریعہ ایڈوائزر ہے، آڈٹ ہے ان کا۔ اب ایک اور چیز، یہ پہلے انٹرنل آڈٹ تھا، اب اسٹیٹ بینک نے ایک اور کام کیا جس میں سارے کے سارے جو وہ بینکس ہیں، اسلامک بینکس ہیں، ان کے اندر زلزلہ آ گیا۔ نہ صرف اسلامک بینک میں زلزلہ آ گیا بلکہ آڈٹ فرمز کا اندر زلزلہ آ گیا کہ اسٹیٹ بینک نے ایکسٹرنل آڈٹ کو لازم کر دیا۔ شریعہ ایڈوائزر تو ان کے پے رول پہ ہے نا، تو ایک کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ شریعہ ایڈوائزر تو پیسے لے کے جو مرضی حلال حرام کرے، تو اس لیے اب اسٹیٹ بینک نے ایکسٹرنل آڈٹ کو لازم کر دیا۔ باہر سے آڈیٹر آئے گا اور آ کر ریویو کرے گا تو سال میں ایک دفعہ آڈٹ فرم کے زلزلہ کیوں آئے گا، آڈٹ فرم کو اسٹینڈرڈ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اسٹینڈرڈ ہے اسلامک بینکنگ کے، یہ جو اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ کی ہے اس نے پورے کے پورے اسٹینڈرڈ بنائے ہیں، معیار بنایا، اس کو معیار اسلامی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلیں۔ پاکستان میں الگ ہے نہیں، وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے جو چل رہے ہیں ساری جگہوں پہ چل رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ذرا مضبوطی کے ساتھ، پاکستان جتنی اسلامک بینکنگ پاکستان کے اندر مضبوط ہے اتنی کسی بھی جگہ مضبوط نہیں ہے۔ پاکستان کا انکلوڈ بھی تھا، سعودی کچھ بھی نہیں، کوئی اکیڈمی جو رولز بنائے انٹرنیشنل، اس میں پاکستان کے علماء کا بھی ہاتھ ہے۔ جگہ صاحب اس کے ہوئے ہیں نا،
اس کے وہ ہیں تاحیات، اس کے وہ ہیں وائس پریزیڈنٹ اس کے. ہمارے پاکستان کے علماء ہیں اور پوری دنیا کے علماء کرام اس میں شامل ہیں. مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، سارے علماء کرام اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی. تو یہ کام اکثر جو بینک ہے وہ مرابحہ کا کام کرتا ہے. سمجھ آ گئی. اچھا اب یہ بات آئی، اتنا سمجھا گی، آج بھی اتنا کافی ہے، اگلی دفعہ بات کریں گے. اب میں ایک آپ کو بہت کام کی اور بات بتانے لگا ہوں. میں بہت کام کی اور بات بتانے لگا ہوں. اگر ہم یہاں سے اسلامک بینک کو ہٹا دیتے ہیں، آپ کسی آدمی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے آج ایک اور جو میسج تھا وہی ڈالا تھا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں، اب آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ بھائی یہ بندہ کیا کرے گا، پیسے لے کے بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے نا، پیسہ میرا کاروبار پیسے ٹوٹ جائے گا. میں جتنی مرضی لمبی گاڑی ہو، 4 فٹ کی 3 فٹ کی گاڑی ہو، تو میں اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا. آج کل حالات ایسے نہیں ویسے بنی. تو آج کل بھی یہ والا مسئلہ ہے کہ بھائی آپ کسی آدمی کو، آپ یہاں پر ہو اور آپ کسی آدمی کو کیا کرتے ہو، ایک مارکیٹ سے، یہ مارکیٹ ہے، مارکیٹ سے آپ ایک چیز خریدتے ہو، یہ آپ نے بائی کیا، آپ نے بائنگ ہوئی آپ کی، یا اللہ میں کیا کروں، بائنگ ہوئی، یہ آپ نے مارکیٹ سے خریدا، یہ آپ ایز این انویسٹر ہو اور اس کو آپ آگے یہ چیز اس کو سیل کر رہے ہو. یہ بائنگ ہے، پوری مرابحہ کی. آپ نے کہا کہ بھائی میں فیبرک ہے، مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کو تو کاروباری حضرات کو کیا چاہیے ہوتا ہے، اس کو تو موقع چاہیے کہ یار میرے پاس آرڈر تو موجود ہے، میرے پاس کیپٹل نہیں ہے. تو کیپٹل نہ دو، آپ اس کو کیا دے دو، آپ اس کو فیبرک دے دو، کپڑا دے دو اس کو. فیبرک جو کپڑا وہ چاہتا ہے، اپنا تم بندہ بھیجو، میں جاؤں گا مارکیٹ سے میں کپڑا لوڈ کرواؤں گا. تو یہ کپڑا جب یہاں سے نکل کر وہ سیٹ صاحب تک پہنچے گا تو رسک کس کا ہوگا، یہ آپ کا ہوگا. لیکن جب ایک دفعہ آپ نے اس کے بعد ڈلیور کر دیا، اب آپ کا پروفٹ یقینی ہو چکا ہے نا سمجھنے. یہ درمیان میں رسک آپ کا تھا، آپ نے تو بیچا ہے نا، آپ نے ایک چیز کو بیچ دیا، اب وہ اس کی ہے. ایک گھر آپ نے خرید کر، مثال کے طور پہ آپ نے 10 لاکھ روپے کا گھر خرید کے 15 لاکھ کا بیچ دیا، 5 لاکھ آپ کا پروفٹ ہے. اب وہ گھر گر جائے، کچھ ہو جائے، وہ سیٹ صاحب کا ہے. نہیں نا سمجھ میں. میرا کولیٹرل میں جو 1 کروڑ اپنا اس سے دے رہا ہوں، میں کولیٹرل کیا لوں گا اس سے. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام حالات میں تو پھر اعتماد چلے گا. ہاں اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ بھائی یہ بندہ پیسے لے کے بھاگتا نہیں ہے، تو پھر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ کوئی چیز کو کولیٹرل رکھ لو، اس کی گاڑی کا دکان کے طور پر کوئی چیز کولیٹرل کے طور پر رکھ لو کر سکتے ہیں. تو یہ عام حالات میں اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ، آپ اگر کسی کے ساتھ چلنا چاہتے ہو اور اس کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہو، مثال کے طور پہ دوسرے صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، کیا ہوتا ہے یار وہ سورج کیا ہوتا ہے، سولر، دماغ دیکھو سولر کا کرنا ہے مثال کے طور پر. ٹھیک ہے نا. اب وہ کہتے ہیں یار سولر کروڑ روپے کا سولر پینل آتا ہے، اتنی انویسٹمنٹ ہے نہیں. ٹھیک ہے ہم منگوائیں گے اور چائنا سے سولر پینل آئیں گے، یہاں تک پہنچیں گے، ساری کسٹم کلیئرنس وغیرہ آپ کے ذمہ. لیکن ونس آپ نے 1 کروڑ روپے کے پینل لا کے 1 کروڑ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کے ان کو بیچ دیے، اب کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ آپ نے سیزن کے لیے ان کے ساتھ آپ نے مرابحہ کر لیا. اب وہ ان کے پاس مارکیٹ ہے، ان کے پاس کلائنٹس ہیں، وہ انسٹالمنٹ کریں گے، مارکیٹنگ کریں گے، سیل کریں گے، اور 3-4 مہینے کا ان کو کوشن مل گیا، ان کو فائنینسنگ مل گئی اور آپ کو ایک سیف انویسٹمنٹ مل گئی. تو شریعت آپ کو یہ دیتی ہے. میں نے اس لیے یہ کیا تھا کہ بھائی آپ ذہن سے بنا نہیں، وہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، پیسے دیں گے، پیسے لے کے بھاگ جائے گا. شریعت آپ کو جائز طریقے سے کرا رہی ہے. سیف انویسٹمنٹ ہے، یہ بھی انویسٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ دوسرا ہے وہ اجارہ ہے، اس کے اوپر اگر اللہ نے چاہا تو اگلی نشست کے اندر بات کریں گے. میرے خیال آج اتنا اس کو ابزارب کرنے کافی ہے میرے خیال سے. اتنا سمجھ آ گیا اور کو سمجھ آئی ہے کہ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرق نہیں ہے، یہاں پہ مجھے بھی پوچھ لے. میں ڈپازیٹر سے آگے بینک تک اور بینک کا ریٹرن آگے 10%، وہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ ہو تو پھر تو بینک کچھ بھی نہیں نہ دیتا، کچھ نہیں دیتا. یہ اوپر والا
इस्लामी बैंककारी में भी हमने उसको 0% लिखा। तो अगर ऊपर वाला करंट अकाउंट वाला है और नीचे वाला भी करंट अकाउंट वाला है तो उसमें क्या फर्क है? अच्छा सवाल किया आपने। इसमें बुनियादी तौर पर फर्क ये आएगा कि हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानी रहमतुल्लाह तआला ने अहसन फतावा के अंदर इस चीज को उठाया है। और ये आपको मालूम है कि बैंक ये नहीं करता कि जी करंट अकाउंट वाले डिपॉजिटर्स के जितने पैसे हम ये वेबसाइट पे करके रखते हैं, ऐसा नहीं होता। वो असल में कैलकुलेशन होती है उनकी, इतने करंट अकाउंट है, इतने सेविंग अकाउंट है, इतने फिक्स्ड डिपॉजिटर्स हैं, ठीक है। और उस एतबार से रेशो निकालते हैं कि इतने मुझे पैसे रखने हैं। और बैंक, स्टेट बैंक की भी रेगुलेशन चल रही होती है, इतनी आप लैंडिंग कर सकते हैं, इतनी आपको स्टेट बैंक में रखने, इतने अपने पास रखते हैं। तो गोया कि आप जो आदमी भी करंट अकाउंट खोल रहा है कन्वेंशनल बैंक के अंदर, उसका कोई ना कोई पैसा आगे इस्तेमाल हो रहा है। तो वैसे आप डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली, और बल्कि मेरा एक दोस्त कह लें हमारे इस्लामिक दोस्त हमारे साथ था, बड़ा अच्छा लगा। आजकल वो UBL एल्यूमनाई में क्या है यार, वो UBL के अंदर बहन काम कर रहा है। वो बताता है कि कन्वेंशनल बैंक के अंदर 60% 70% तक करंट अकाउंट के पैसे होते हैं। और बैंक बड़ा खुश होता है करंट अकाउंट, उसको तो कुछ नहीं देना पड़ा ना, सब कुछ कमा रहा है, अंदर कर रहा है, निकाल भी नहीं ले रहा। तो बैंक बड़ा खुश है। इस वजह से हम इस बात के ऊपर खासा लोगों को उभारते हैं कि अपने पैसे कन्वेंशनल से निकालकर करंट में भी अगर रख रहे हैं तो इस्लामिक बैंक के अंदर रखो। इल्ला है कि कोई मजबूरी है, अकाउंट खोला हुआ है, मजबूरी में जैसे कि ऐसी जगह पे ट्रांजेक्शन होती है जहाँ पे दूसरे बैंक की ब्रांचेज नहीं है, उस वजह से HBL वगैरह में आपने खोला हुआ, ठीक है, अकाउंट रखो, लेकिन पैसे आए तो बड़ी अमाउंट उसके अंदर ना रखो। आप एक मिनट उन पीछे सवाल करना चाहते हैं आपसे। हम थोड़ा देर ऐसे तो कोई समरी अगर अच्छा मैं कर देता हूँ, बता देता हूँ। जी जी आप बताइए। आपने ठीक है, वो नजर आता है कि इस्तेमाल गलत इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमें नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर उसको हराम तो नहीं कह सकेंगे। हराम तो अभी तक नहीं कहते, थोड़ा जोर लगेगा शायद हराम कहना शुरू कर दें, ठीक है ना। क्योंकि बहरहाल असल में इसमें एक फिक्री एतबार से सवाल ये है कि जो करंट अकाउंट के अंदर पैसा रखा जा रहा है ये सबब करीब है कि सबब बईद है। मुफ्ती रशीद लुधियानी ने उसको सबब करीब करार देकर उसको हराम कहा, नाजायज कहा, ठीक है ना। बाकी उलमा ने गुंजाइश दी। अब सवाल ही पैदा हो रहा है कि जहाँ इतना बड़ा पैसा लोगों का करंट अकाउंट के जरिए से सूद में इस्तेमाल हो रहा है और अब मुतबादिल आ चुका है, तो फिर भी क्या लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ जायज मुबाह मुस्तहब तक ही रहेगी और फिर बढ़ जाएगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। मैं आता हूँ उसकी तरफ थोड़ा सा करते। ये हमने लिया था बैंक, कन्वेंशनल बैंक को, और ये हमने लिया था इस्लामिक बैंक को। इस्लामिक बैंक से पहले मैंने एक और बहुत बुनियादी कही थी कि हम इसको इस्लामिक बैंक नहीं कहते, हम इसको गैर सूदी बैंक कहते हैं। इस्लामिक का मतलब तो ये बनता है जिसके अंदर जो कुछ हो रहा है इस्लाम के 100% उसूलों को मुताबिक हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा असल टारगेट ये समझना है कि इस निजाम में से सूद निकला है कि नहीं निकला, बस ये समझना है, ठीक है। ये बात बुनियादी तौर पर बैंक का जो प्रोसेस है वही चल रहा है कि डिपॉजिटर से लोन ले रहा है और आगे बिजनेस सेक्टर को लोन दे रहा है। लोन है, पैसा दे रहा है, ठीक है ना। चाहे वो कार फाइनेंसिंग के नाम पर हो, किसी भी का नाम पर हो, असलन वो लोन देता है। कमोडिटी के अंदर और रिस्क के अंदर कन्वेंशनल बैंक वो इंटरेस्टेड नहीं होता और ना उसका सिस्टम उसको इसकी इजाजत देता है। ये चल रहा था प्रोसेस कन्वेंशनल बैंकिंग का। इस्लामिक बैंक में हमने ये लिया, उसको मैं थोड़ा सा कर दिया हूँ क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन सुबह से यार हमारी गाड़ी चल रही होती है, इसको ताकि ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। तो ये इस्लामिक बैंक है। इस्लामिक बैंक का जो डिपॉजिटर है ये दो किस्म का है। एक डिपॉजिटर कहता है कि जी मैंने इसको सिर्फ करंट अकाउंट में पैसा रखवाना है, ठीक है। तो करंट अकाउंट के अंदर जो डिपॉजिटर पैसा रखवा रहा है ये हकीकत के एतबार से लोन है जो ये इस्लामिक बैंक को दे रहा है, और चूंकि लोन है तो कर्ज के ऊपर कोई इजाफा नहीं हो सकता, इसलिए 0% पे चलेगा, ठीक है ना। करंट अकाउंट जो डिपॉजिटर कहता है कि जी हमने प्रॉफिट चाहिए, ये मुदारबा की बुनियाद पर चलता है, इन्वेस्टमेंट है, इसको हम मुदारबा कहते हैं। इसका जितना भी पैसा है ये मुदारबा शुमार होता है इन्वेस्टमेंट,
مضاربہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسہ ایک کا ہوگا، محنت ایک کی ہوگی، اور جو کیپٹل ایٹ رسک ہوگا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیپٹل ایٹ رسک کا مطلب کل کو سارے بینک لکویڈیٹ ہو جائے، بند ہو جائے، دیوالیہ ہو جائے، بینک ختم ہو جائے، تو اس کا پیسہ بھی کیا ہوا؟ ختم گیا۔ یہ پیسہ نہیں مانگ سکتا، یہاں پر ہی پیسہ مانگ سکتا ہے۔ میں نے بی سی سی کی مثال دی تھی، ٹھیک ہے نا، یہاں وہ پیسہ مانگ سکتا ہے، یہاں پیسہ نہیں مانگ سکتا۔ تو یہ پہلا فرق ہے کنونشنل میں اور اسلامک کے اندر، کہ یہاں پر اس کا جو انویسٹمنٹ ہے یہ ایٹ رسک ہے، اور یہاں پہ ایٹ رسک نہیں ہے۔ بات سمجھ گے؟ اور پھر آگے میں نے پھر مرابحہ کی، وہ تو میرے خیال سے آپ لوگوں نے وہ بات تقریباً آپ لوگوں نے سن لی تھی، یہ بنیادی طور پہ بات چل رہی تھی۔ یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے، وہ ٹیکنیکل ہے، میں ابھی ڈال اس لیے رہا ہوں، جاؤ ابھی نہیں دوں گا آپ کو۔ تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، سوال بنتا ہے، بلکہ 2 سوال میں اٹھا دیتا ہوں، وہ آپ بتا دیجیے گا آپ کو۔ کوئی نوٹ کر کے رکھنا چاہے نوٹ کر لیجیے گا، تاکہ کل مجھے ایک دفعہ یاد کرائے، امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ ایک بات تو جو ہماری مشین آتی ہے نا باہر سے، ہم نے بتایا اسٹیٹ صاحب کے لیے کیا منگوائی تھی مشین کا، اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک، اور کوئی لیزنگ اور فائنینسنگ نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اس کا انشورنس نہ کریں۔ پہلے انشورنس ہوتا ہے، اب تکافل ہوتا ہے، تو کوریج ہے پوری کی پوری۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں رسک ہے، تو بینک تو ہنس رہا ہے، خوشی خوشی مسکرا رہا ہے، تو ڈوبے گا بھی تو کس کا ہوگا؟ تکافل پے کرے گا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں رسک ہے، رسک کا ہے، بینک کا تو کوئی رسک ہی نہیں ہے۔ نہیں بات سمجھے؟ لیکن جو اس کی کاسٹ پہ تکافل تو بینک دے رہا ہوگا، کلائنٹ نہیں دے رہا ہوگا۔ رسک نہیں، وہ چیز کو پورا رسک نہیں ہوگا نا، بینک کی بات میں تو ٹھیک ہے، بینک دے گا، بینک کی ذمہ داری، بینک پے کرے گا، یہ چیز ہے، لیکن اس کو بھی جواب میں دوں گا۔ دوسرا جواب عام طور پر دیتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو 1 کروڑ اور 1.5 کروڑ، کہ میں نے 1 کروڑ پہ 1.5 کروڑ کمانا ہے، تو یہ میں نے 1 کروڑ میں 50 لاکھ روپے کمانا ہے 5 سال کے اندر، یہ ریشو کیسے نکالتا ہے بینک؟ اب مقصد مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کنونشنل لوگوں کو سود سے نکالنا ہے۔ کنونشنل مثال کے طور پر آج کل 10% کے اوپر دے رہا ہے، آپ 15% کے اوپر آگے کریں گے، کوئی آپ کے پاس آئے گا؟ تو بینک مجبور ہے اس 10% کو معیار بنانے پر۔ اس کو کہتے ہیں کائیبور، کراچی انٹر بینک آفیشل ریٹ۔ یہاں پر ہوتا ہے کہ بھئی آپ پروفٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے معیار کس کو بناتے ہیں؟ سود کو معیار بناتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ آپ اگلی ٹیسٹ میں ملاحظہ فرمائیے، پریشان نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ کو دہی بڑے ملیں گے، ملیں گے اچھا سر، یہ تو پرافٹ ہو گیا جو بینک لے رہا ہے آگے کموڈیٹی فروخت کر کے، تو یہ جو ڈپازیٹر ہے اس کو کس ریشو سے وہ اس کو دے گا؟